سلاسل تصوف کا حاصل بھی یہ ہے کہ براہ راست ان لوگوں کی مجالس میں بیٹھ کر جیسے صحابہ سے تابعین، ان سے تبع تابعین نے اور ان سے ان کے شاگردوں نے یہ نور حاصل کیا، بے عین ہی اس حدت کو براہ راست ان قلوب سے قبول کیا گیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تعلیمات سن کر مان لیا جائے تو ایمان پیدا ہو گیا، روح کا اتنا عنصر وجود میں آ گیا جس سے دل میں ایمان کی روشنی آ گئی، لیکن وہ تعلق کمزور رہا۔ ہاں، اگر منور القلوب لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا تو دل میں وہ روشنی، وہ نور آ گیا اور وہ قوت بہت ہی طاقتور ہو گئی، حتیٰ کہ اللہ اگر عطا کرے تو پھر ان حجابات کو پھاڑ کر روح کا تعلق واپس آسمانوں سے، پھر عرش سے، پھر عالم امر سے استوار ہوتا جائے گا، اور اس حیات میں زمین پر بیٹھے ہوئے بھی اپنا تعلق پھر سے اس مقام سے اس طرح قائم کر لے گا جیسے کوئی مسافر دور دراز سے واپس گھر آیا ہو اور زمین پر بستے ہوئے عالم امر میں سانس لینے لگا ہو، وہاں آنے جانے لگا اور اپنا رشتہ استوار کر لیا۔ اس کی دلیل عملی زندگی میں اللہ کی اطاعت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اور غیر مشروط اطاعت کا نصیب ہو جانا ہے۔ اگر روح کا تعلق قلب سے عالم امر سے کلی طور پر منفی ہو جائے تو وہ وجود جہنم میں جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ روح کا عالم امر سے ادنا تعلق بھی ہمیشہ کے عذاب سے نجات دیتا ہے، کیونکہ انسانی نفس یا انسانی وجود تو جہنم میں جا سکتا ہے، لیکن وہ تجلی جو عالم امر سے ہے اس کا جہنم میں جانا نہیں بنتا، اور جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان میں عالم امر کا وہ عنصر موجود نہیں ہوگا جس سے روح تخلیق کی گئی ہے۔ اسی لیے دوزخیوں کی شکل انسانی نہیں ہوگی، چہرہ انسانی نہیں ہوگا، انسانوں کی طرح بات نہیں کر سکیں گے، جانوروں اور درندوں جیسا چیخنا چلانا ہوگا، اور شکل ہی ایسی ہوگی جیسے جانور، جیسے درندے، جیسے حیوان کی خصوصیت اپنی زندگی میں اپنائے گا، مثلاً خنزیر، ریچھ، بندر یا بھیڑیا، اژدہا۔ اسی شکل میں وہ جہنم میں داخل ہوگا، کیونکہ اس میں عالم امر کی وہ تجلی نہیں ہوگی۔ اگر اس روح کا کوئی عنصر یا عالم امر سے متعلق کوئی بھی تعلق کسی کے وجود میں ہو تو اس کے جہنم سے بچ جانے کی ضمانت ہے۔ مراقبات اور مقامات تصوف اللہ کے قرب کی دلیل ہیں۔ جنت فی نفس ہی مطلوب نہیں ہے، جنت اللہ تو نہیں، جنت غیر اللہ ہے، مخلوق ہے۔ اللہ کی مخلوق کا مطلب کیوں ہے؟ مخلوق کے لیے کیوں دعا کرتے ہیں؟ مخلوق کے لیے کیوں محنت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ایسی مخلوق ہے جو اللہ کی رضامندی کی سند ہے، یعنی اس کا ملنا دلیل ہے اس بات کا کہ اللہ کریم اس پر راضی ہیں۔ اگر اس بات کی سند نہ ہو، یعنی رضائے الہی مطلوب نہ ہو، تو پھر جنت کے لیے دعا کرنا بھی فضول ہے، جنت کے لیے محنت کرنا بھی فضول ہے، کیونکہ جنت اللہ تو نہیں ہے، غیر اللہ ہے، اور غیر اللہ کی طلب کیسی؟ ہاں، وہ اللہ کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ اور دلیل ہے، اس لیے مطلوب ہے۔ اسی طرح یہ مراقبات تصوف اور منازل سلوک یہ مظہر ہیں قرب الہی کے، جس پر اللہ جتنا مہربان ہوتا ہے اتنی رفعتیں، اتنی بلندیاں، اتنی عظمتیں اسے عطا فرماتا ہے، اس لیے مطلوب ہے۔ اگر عالم بالا کے مراقبات نصیب ہوں تو نوافل پڑھنے سے وہ مراقبات کرنا زیادہ باعث برکت
اور زیادہ باعث ثواب ہوتا ہے۔ فرائض کے بعد سب سے زیادہ جو رحمت وارد ہوتی ہے وہ مراقبات میں بیٹھے رہنے سے ہوتی ہے۔ ان کا درجہ نوافل سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ خود قرب الہی کی، تجلیات باری کی، رضائے باری کی دلیل ہیں۔ اسی انسانی عظمت کے ساتھ ٹکرا کر شیطان ہمیشہ کی سعادت سے محروم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میں اسے درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو سجدہ ریز ہو جانا۔ روح جو عالم امر سے متعلق ہے، من الروحی یعنی اپنی روح سے، تو اس کی تخلیق اللہ کی صفت کی تجلی سے ہوئی۔ کیسے ہوئی اس کا جواب کوئی نہیں سمجھ سکتا، نہ کوئی سمجھا سکتا ہے، نہ کوئی اسے جان سکتا ہے، اور اتنا جاننا بھی جو ہم مسلمان جانتے ہیں یہ بھی اس کی بہت بڑی عطا ہے۔ دراصل یہ کسی مادے سے، کسی جوہر سے، کسی عنصر سے، کسی ذرے سے نہیں بنائی گئی۔ یہی باعث شرف انسانیت ہے، اور اس کا موجود ہونا انسان کو انسان بناتا ہے۔ اگر انسان سے ان کی نفی ہو جائے تو جہنم یا کفر کو الگ رکھ دیں۔ انسان انسان نہیں رہتا، حیوان ہو جاتا ہے، اپنی جبلت کے تابع چلا جاتا ہے۔ جس طرح جانور کھانے پینے پہ لپکتا ہے، جس طرح جانور صرف آرام کی سوچتا ہے، جس طرح جانور صرف جنس کی سوچتا ہے، اسی طرح انسانی زندگی بھی اس روٹین میں چلی جاتی ہے۔ آپ سارے عالم کفر کا مشاہدہ کر لیجئے، بنظر غور دیکھ لیجئے، آپ کو وہاں سوائے حیوانی زندگی کے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ انسانی رشتوں کا وجود نظر نہیں آئے گا، انسانی عظمت کی کوئی جھلک نظر نہیں آئے گی۔ جہاں اس کی یعنی روح کی نفی ہو گئی تو انسان انسانیت سے محروم ہو گیا اور ایک عام حیوان کی سطح پر چلا گیا جو محض کھانا پینا اور اپنی نسل آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے کوئی احساس نہیں ہے کہ غلط کھا رہا ہے یا صحیح کھا رہا ہے، غلط کر رہا ہے یا صحیح کر رہا ہے۔ حیوانی زندگی میں کوئی اسٹیٹس، احترام یا دیگر کوئی اور قدر نہیں ہوتی۔ اسی طرح سارے کافر معاشرے میں انسانی اقدار کبھی بھی نہیں ہوتی۔ تاریخ کے کسی دور میں نہ پہلے تھیں اور نہ آج کے جدید ترقی یافتہ معاشرے میں ہیں۔ جو بھی نور ایمان سے محروم ہو گیا وہ انسانی اقدار سے ویسا ہی محروم ہے جیسا جاہلوں کا معاشرہ انسانی اقدار سے محروم رہا۔ جسے آپ نیکی کہتے ہیں، جسے آپ عبادت کہتے ہیں، جسے ورع و تقوی کہتے ہیں، جسے آپ بھلائی یا شرافت کہتے ہیں، یہ روح کے ساتھ آتی ہے، حیات قلبی کے ساتھ وارد ہوتی ہے۔ جتنا جتنا اس روح کا تعلق قلب سے مضبوط ہوتا ہے، جتنا قلب انسانی منور ہوتا چلا جاتا ہے، اتنی اتنی اقدار کی اہمیت اس پر وارد ہوتی جاتی ہے، اور اتنا اتنا وہ سنبھل کر انسان بنتا چلا جاتا ہے۔ اس کا نفی ہو جانا انسانیت کی منفی ہو جانے کی دلیل ہے۔ شیطان نے اس کی عظمت کا انکار کیا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا، جبکہ وہ فرشتوں میں رہتا تھا۔ اس نے تکبر کیا اور سجدہ نہیں کیا۔ شیطان کی محرومی کا سبب یہ بنا۔ سورہ بقرہ میں اللہ کریم فرماتے ہیں، شیطان نے انکار کیا، تکبر کیا، اور وہ تھا ہی کافروں میں سے۔ اب وہ سوال آ گیا جو اکثر لوگ پوچھتے تھے کہ بعض سالکین ایک بڑے کامل ولی اللہ کے ساتھ رہ کر مراقبات حاصل کرتے ہیں، انتہائی بلند مقامات تک پہنچتے ہیں، پھر وہ ضائع ہو جاتے ہیں، پھر وہ سلاسل سے خارج ہو جاتے ہیں، ان کی کیفیات چلی جاتی ہیں۔
تو اگر ان میں ان کیفیات کے رکھنے کی استعداد نہیں تھی، انہیں وہ نصیب کیوں ہوئیں؟ جس طرح شیطان کو عبادات پر بلندیاں نصیب ہوتی رہیں، اسی طرح اہل اللہ کے ساتھ بھی جو لوگ اپنی بڑائی کی طلب پہ اپنے آپ کو بڑا بنانے کی غرض سے لگ جاتے ہیں، انہیں وہ کیفیات وقتی اور لمحاتی طور پر آتی رہتی ہیں، مراقبات بھی ہوتے ہیں، منازل سلوک بھی ہوتی رہتی ہیں، لیکن جس طرح شیطان کا بھانڈا پھوٹ گیا، آخر ان کا بھانڈا پھوٹ جاتا ہے اور سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کے پاس محض اللہ کی بڑائی کو سمجھنے کا شعور حاصل کرنے کے لیے آنا چاہیے، اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے نہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جتنے لوگ ضائع ہوتے ہیں ان میں یہی شیطانی عنصر آ جاتا ہے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں۔ اللہ کرے کہ کوئی اس چیز کا شکار نہ ہو۔ مصیبت سے بچنے کے لیے، بیماری سے بچنے کے لیے، کسی دکھ سے بچنے کے لیے اس کا جاننا بہت ممدوح و معاون ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بارہا دوزخ کا اور اس کے عذابوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ لوگ جانتے ہوں گے تو بچنے کے لیے کوشش بھی کریں گے۔ اگر آپ کسی بزرگ کے پاس، کسی ولی کے پاس، کسی شیخ کے پاس بیٹھے اور آپ کو مراقبات ہو گئے، منازل سلوک ہو گئے، تو یاد رکھیں کہ ان سب کے حصول سے بھی اگر اپنی بڑائی مراد ہے تو پھر خطرہ ہے، ان کے جاتے ہوئے کوئی دیر نہیں لگے گی، بلکہ الٹا انسان مجرم کہلائے گا کہ اپنی بڑائی کے لیے اس شے کو استعمال کیا جو اللہ کی بڑائی کے اظہار کا ذریعہ تھی۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ مرتد شریعت کی طرح مرتد طریقت کافر نہیں ہوتا۔ مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مرتد طریقت کافر تو نہیں ہو جاتا، لیکن عام طور سے مرتے کفر پر رہی ہیں۔ جب طریقت سے کوئی رد ہوتا ہے تو اللہ کی شان کے ایمان بچا کر بھی دنیا سے نہیں لے جاتا، اگرچہ یہ ارتداد کفر تو نہیں، لیکن ایمان کو باقی رکھنے کی صلاحیت منفی ہو جاتی ہے اور رفتہ رفتہ وہ کافر ہو کر مرتا ہے۔ قرآن حکیم نے کہا، آپ کے ساتھ معاہدہ بیعت کر کے جس نے توڑا اس نے اپنے آپ کو توڑا، اس کی وہ ٹوٹ پھوٹ اس کی اپنی ذات پر پڑی، اس نے خود کو توڑ پھوڑ دیا، تباہ کر دیا، وہ خود باقی نہ رہا۔ انسان کو انسانیت نصیب ہی اس کی روح کی وجہ سے ہے، جو اللہ کی صفات کے نفخ سے تعلق رکھتی ہے، جو عالم امر کی تجلی سے ہے، اور قرب الہی کی بنیاد بھی وہی روح ہے۔ کسی سے اس کی نفی ہو جائے تو وہ انسان نہیں رہتا، بلکہ قرآن کی اصطلاح میں بلکہ وہ ان سے بھی گیا گزرا کہ عام حیوان تو تخلیقی طور پر حیوان تخلیق ہوئے اور یہ شرف انسانیت ضائع کر کے وہاں گیا۔ اللہ کریم ہمیں سمجھ و توفیق عطا فرمائے اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، آمین۔